سہیل آفریدی صاحب کو احساس ہوا کہ وہ سیاسی نعرے جو وہ لگاتے تھے بغاوت کے، انقلاب کے، توڑ دو پھوڑ دو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، خان نہیں تو کچھ نہیں، فلاں نہیں تو کچھ نہیں، ہمیں گنڈا پور صاحب تھے، وہ بھی بلا وجہ کے نعرے اور جذباتی باتیں، فلمی ڈائلاگ. آپ صرف ایک پارٹی کے وہ سیاسی جذباتی کارکن نہیں رہ گئے ہیں، صوبے کے تمام یعنی جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی قسمتیں، ان کی ذمہ داریاں آپ کے سر پہ آ گئی ہیں. گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت. آخر کار جی یہ اچھی خبر سننے کو ملی اور ہم سب نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی آخر کار جو ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں انہوں نے شرکت کی اور اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا. یہ بہت اچھا قدم انہوں نے اٹھایا، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور یہ سنجیدگی کی طرف آپ کہیے اٹھا ہوا پہلا ایک ایسا قدم ہے جس سے آپ کو یہ امید آتی ہے کہ اب ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ حقیقت کیا ہے، ریالٹیز کیا ہیں. اور یہی ہوتا ہے جی، پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. آپ ہندوستان کی مثال لے لیجئے، امریکہ کی مثال لے لیجئے، برطانیہ کی مثال لے لیجئے. جہاں جہاں بھی جمہوری نظام قائم ہیں اور جمہوری جماعتیں انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آتی ہیں، آپ وہاں پہ دیکھیے تو جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کی جو کمپینز ہوتی ہیں، ان کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، لیکن جب وہ حکومت میں آ جاتی ہیں، ابھی اٹلی میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی ایک انتہا پسند جماعت سے تعلق رکھنے والی وزیر اعظم کا تعلق ہے جو کہ انتہا پسند نعرے لگا کے اٹلی میں وہ برسر اقتدار آئیں، لیکن جب وہ وزیر اعظم بن گئیں تو اس کے بعد وہ تمام باتیں جو وہ کیا کرتی تھیں اٹلی میں مقیم دیگر قومیتوں کے بارے میں اور جو ایک ان کا جو پہلے خیالات جو بھی تھے اس پہ وہ اس طرح سے عمل نہیں کر سکیں، بلکہ انہوں نے اکوموڈیٹ کیا مشکلوں کو، یعنی جو ڈے ٹو ڈے افیئرز کے پرابلمز تھے ان کو سارٹ آؤٹ کیا، چیزوں کو ٹھیک کیا، سٹریم لائن کیا. تو اسی طرح سے یہ سہیل آفریدی، ان سے پہلے گنڈا پور صاحب تھے، وہ بھی بلا وجہ کے نعرے اور جذباتی باتیں، فلمی ڈائلاگ، یہ تالیاں بجانے کے لیے، سوشل میڈیا پر رش لینے کے لیے تو یہ چیزیں تماشے ٹھیک لگتے ہیں، لیکن ان کا ریئل گورننس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہی سہیل آفریدی صاحب کہ جب آپ آگے ہیں اب آپ وزیر اعلیٰ ہیں، اب آپ صرف ایک پارٹی کے وہ سیاسی جذباتی کارکن نہیں رہ گئے ہیں، اب آپ جب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں تو صوبے کے تمام یعنی جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی قسمتیں، ان کی ذمہ داریاں آپ کے سر پہ آ گئی ہیں. دیکھیے پیدا ہونے والا ہر بچہ جو ہوتا ہے پیدا، یعنی پختونخوا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو یعنی اسکول چاہیے نا، کل کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈز چاہیے، اسے صحت کی یعنی کوئی سہولیات چاہیے، گلیاں چاہیے. آبادی میں جو اضافہ ہو رہا ہے پورے ملک کا مسئلہ ہے یہ. تو فیوچر پلاننگ ہماری کہاں ہے؟ اگر ہم یہی سیاست یعنی ایک دوسرے ادارے لڑتے رہیں گے تو باقی کا کیا بنے گا؟ تو لہٰذا یہ اچھی بات ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو احساس ہوا کہ وہ سیاسی نعرے جو وہ لگاتے تھے بغاوت کے، انقلاب کے، توڑ دو پھوڑ دو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، خان نہیں تو کچھ نہیں، فلاں نہیں تو کچھ نہیں، ہمیں وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں تماشوں کے لیے، سیاسی مباحثوں کے لیے، ٹی وی شوز کے لیے، ڈیبیٹ میں رہنے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی چسکے دار کہہ لیجیے، آپ جو بھی نام دینا چاہیں، یہ خبروں میں رہنے کی آپ کہیے یہ بڑکیں ٹائپ گفتگو ہوتی ہے. اس کا سنجیدہ حکومتی معاملات اس طرح سے نہیں چلتے. آپ افغانستان میں دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. وہاں یہی طالبان دہشت گرد جو پاکستان پہ بھی حملہ آور ہیں، یہی دہشت گرد وہاں بندوق پکڑ کے افغانستان پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اچھا اب قبضہ تو کر لیا، پھر کرنا کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں. جذبات جذبات جذبات، جہالت جذبات جہالت. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسلام جس کی بنیادی پہلا حکم ہی یہ تھا کہ پڑھو، اسی کا نام لے کر انہوں نے خواتین کے تعلیمی ادارے بند کر دی. تو اگر آپ ریالٹی کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو پھر یہ نتیجے نکلتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو پتا اندازہ ہوا کہ بہرحال ایک اسٹیٹ کا فنکشن، آپ کی سیاسی نظریاتی مخالفت، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، وہ زیادتی ہو گئی، وہ کچھ اور لوگوں سے ہے. وہ اب ایک سیاسی مخالفت جو ہے وہ تو رہے گی سیاستدان کی، کسی نہ کسی سے تو ہوگی نا. ہر سیاستدان کی کسی نہ کسی سے مخالفت ہوگی، وہ کسی کے خلاف ہی کھڑا ہوگا، کسی کے حق میں تو کھڑا نہیں ہوگا. حق میں تو بیٹھا جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ یعنی آپ کتنی بھی یعنی مخالفت آپ کی ہو، آپ اس کو ملکی معاملات پہ نہیں آنے دیتے، انتظامی معاملات پہ اس کا اثر نہیں آنے دیتے. اور میں آپ کو اس کی ایک مثال بتا دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ سرکاری دفاتر جتنے کام کرتے ہیں، پولیس کام کرتی ہے، فوج کام کرتی ہے، باقی جو لا انفورسمنٹ کام کرتی ہے، ان لوگوں کے آپس میں اختلافات نہیں ہوتے. یہ انسان نہیں ہوتے، ان کی کوئی پروفیشنل جیلسیز ہوتی ہوں گی نا، ان کے کوئی پروفیشنل کمپٹیشن ہوتے ہوں گے نا. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کہیں پولیس کے کچھ لوگ ہیں، ٹیم ان کے آپس میں لڑائی ہے یا غصہ ہے اور آگے سے چور آ رہے ہیں تو وہ آپس میں لڑیں گے یا چوروں کو پہلے ماریں گے؟ اس طرح سے دیکھنا چاہیے. پختونخوا اس وقت حملوں کی زد میں ہے. وہاں کے نوجوان کے پاس اس کو فیوچر کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور فرسٹریشن بہت زیادہ ہے.
افغانستان میں طالبان وہ جو ایک افریت ہے وہ وہاں پہ انہوں نے افغانستان کو دبوچا، پاکستان کو دبوچنے کا، وہ ان علاقوں کو دبوچنے کا وہ واضح اعلان کرتے ہیں، اسلام کے نام پر کرتے ہیں. تو ایک طرف سے وہ دشمن حملہ آور ہے، دوسری طرف سے ظاہر ہے کہ بھارت اور افغانیوں ان طالبان کی، اب وہ بھارت بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا. بلوچستان میں ہم اس کا دیکھ ہی چکے ہیں ثبوت، پختونخوا میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو گزارش میری یہ ہے کہ یہ ہیں سنجیدہ معاملات جن سے نمٹنے کے لیے جب باہر سے کوئی دشمن آ کے حملہ کرتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے، آپ سویلین تھے یا آپ کسی سرکاری ملازمت میں تھے یا آپ پولیس میں تھے یا آپ فوج میں ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، سندھی ہیں، جو بھی ہیں، بلوچ ہیں. باہر سے جب حملہ آور آ کے پاکستان پر حملہ کرے گا تو وہ ہر پاکستانی کو پر حملہ کرے گا اور ہر پاکستانی اس کی قیمت بھی دے گا. سو یہ ماننا جو اعلامیہ ہمارے سامنے آیا، اس اعلامیے میں یہ ماننا یہ بہت اچھا لگا صوبائی ایپیکس کمیٹی کے میٹنگ کے بعد کہ گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. گورننس بہتر ہو، یہ وہی چیز ہے جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کئی دفعہ DGISPR بتا چکے ہیں. گورننس جب تک بہتر نہیں ہوگی تب تک دہشت گردی سے لڑنا ظاہر ہے کہ مشکل ہی رہے گا. گورننس بہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گورننس جب کہا جاتا ہے کہ گورننس بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوارڈینیشن ہے حکومتی ڈپارٹمنٹس کی، وہ محکمے، وہ ادارے جن کا کام دہشت گردوں پر نظر رکھنا ہے، وہ سراغ رسانی ہو، وہ انٹیلیجنس ہو، پھر اس کے بعد وہ یعنی اس کو یعنی حملے کی صورت میں پھر کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، یعنی جو بھی حفاظتی آپ کہیے دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے جو بھی ادارے ہیں، ان کی آپس کی ورکنگ کوارڈینیشن کیسی ہے، ان کی آپس میں انفارمیشن کا ایکسچینج کا نظام کیسا ہے. یعنی اگر کوئی پلاننگ ہوتی ہے، آپ نے سیکیور کرنا کسی علاقے کو، تو اس میں جو لوگ آئیں گے ان کی جو آپس کی ورکنگ کوارڈینیشن کیسی ہے، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے. یہ جو ٹیم جس نے مل کر مقابلہ کرنا ہے دہشت گردوں کا، سول ملٹری بوتھ سائڈ، اگر ان کی آپس میں تلخیاں ہوں گی تو یہ باہر کیا لڑیں گے؟ تو آپس میں اختلافات رکھتے ہوئے ان کو سلجھانے کے طریقے ڈھونڈتے رہنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اصل کام یہ کہ ہمیں گورننس بنانے کی ضرورت ہے. یہ مان لیا گیا. اب کیسے بنانی ہے، ظاہر ہے کہ اس پر بحث انسانی معاشروں میں چلتی ہے، وہ ہر انسانی معاشروں میں حکومتوں کے بارے میں چلتی رہتی ہے کہ ہم اپنی گورننس کو کیسے بہتر کریں. یہ بحث تو چین میں بھی جاری ہے، یہ بحث تو جاپان میں بھی جاری ہے، یہ بحث برطانیہ میں بھی جاری ہے کہ ہم مزید بہتر کیسے کریں. تو اس طرف چلنے کا راستہ وہ ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ سے آئے گا، کوآپریشن سے آئے گا، وہ گالم گلوچ سے، بدتمیزی سے، بے عزتی کرنے سے، دھمکیاں دینے سے، بلیک میل کرنے سے نہ تو ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوگی، نہ کوارڈینیشن قائم ہوگی، نہ وہ ٹیم قائم ہوگی جو کسی بڑے خطرے کا مقابلہ کر سکے، اور یہ سب اسی طرح سے ہیجان کا شکار رہے گا. سو اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ سیاست جذباتیت اپنی جگہ، لیکن جو فنکشن آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، جو روٹین کے آپ کے ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہوتے ہیں، گورننس ہے، وہ آپ دینے کے پابند ہوتے ہیں. آپ نے اس کا حلف اٹھایا ہوتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اولین ذمہ داری ہے، وہ آپ کو جو ہے اپنے یعنی لوگوں کو بہرحال اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ورکنگ کوارڈینیشن نہیں تھی. قوم کے معصوم اس بات کا خراج کیوں وہ دیں اپنے خون سے کہ آپ کو کوئی لوگ اچھے لگتے تھے، کچھ نہیں اچھے لگتے تھے. یہ بچپنا حکومتوں میں نہیں چلتا.